شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق انہی دن سے ہیں جس دن کے اس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی درست حساب ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینے کے ہیں اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کی ترتیب سے پہلا محرم کا مہینہ، 7واں رجب کا مہینہ اور 11واں ذی القعدہ کا اور 12واں مہینہ ذو الحج کا ہے، یعنی ذی القعدہ، ذو الحج اور محرم 3 لگاتار اور مسلسل مہینے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی حرمت کے 4 مہینوں کا احترام ملتا ہے۔ عرب اسلام سے پہلے زمانہ جہالت میں بھی حرمت کے 4 مہینوں کا خیال کرتے، مگر جیسے جیسے انہوں نے دین ابراہیم کو خلط ملط اور بت پرستی شروع کر دی تھی، ویسے ہی حرمت کے مہینوں کو بھی اپنی آسانی کے لیے مہینوں کی ترتیب کو ادھر ادھر کر دیتے۔ حرمت والے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں انسان اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ہر برائی و گناہ سے بچے، لڑائی جھگڑے فساد و جنگ سے بھی بچے، مگر کوئی لڑے یا جنگ مسلط کر دے تو اپنا دفاع کرے۔ اللہ نے اسلام کے ماننے والوں کو 2 تہواریں یا 2 عیدین عطا فرمائیں، وہ بھی ایسی نہیں کہ ان عیدین کو اہل اسلام جیسے چاہیں ویسے منائیں، جو ان کے دل میں آئے کریں، جو دل نہ کرے چھوڑ دیں، بلکہ کتاب و سنت میں ان کے احکام و مسائل کو بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان خوشی و مسرت کے ان 2 موقعوں پر اللہ کا پسندیدہ طرز عمل اختیار کریں اور دنیا و آخرت کی خیر و برکات حاصل کریں۔ ذو الحج کے آتے ہی ذہن قربانی کے تہوار کی طرف چلا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ کے دنوں کی باتیں، گفتگو، قربانی کا جانور کا انتخاب و خرید و فروخت، گوشت کی تقسیم، نئے کپڑوں کی خریداری، انتظام میں لگ جاتے ہیں اور اس 10 دن کی فضیلتیں و اہمیت سے لا علم رہ جاتے ہیں، جس کی بنا پر نیک اعمال کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، جن پر ہمارے درجات کی بلندی، بخشش و مغفرت و رضا الہی کا حصول کا انحصار ہے۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذو الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن: والفجر ولیال عشر، سورہ فجر آیت 1 اور 2۔ ترجمہ: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اعمال صالحہ کا خاص حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورہ حج آیت 28۔ ترجمہ: اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ عرفہ کے دن کی فضیلت: ذو الحجہ کے پہلے عشرہ میں سے 9واں دن عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تہلیل، تکبیر اور تحمید پڑھا کرو۔ تہلیل: لا الہ الا اللہ،
تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے گی۔ قربانی ان 10 ذی الحجہ تک آپ زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے آپ نیکی کریں، ذکر اذکار میں لگی رہیں، استغفار پڑھیں، مستقل دعائیں کریں، مغفرت، بخشش، رحمت اللہ کی طلب کریں۔ قربانی 10 ذی الحجہ کی آخری مگر اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے عید الاضحیٰ کے ایام میں جانور ذبح کر کے کیا جاتا ہے، خالصتاً اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، اس سے محبت کے اظہار و اعتراف کے طور پہ اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ترجمہ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ سورۃ الکوثر آیت 2۔ دوسری جگہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ سورہ انعام 163-162۔ تقویٰ کا حصول۔ تقویٰ ایک مسلمان کی شان اور اس کی مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصود اسی تقویٰ کی صفت کو نشو و نما دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا یا قربانی میں مقابلہ بازی کرنا یا دکھاوا کرنا۔ لہٰذا اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا، کھانا یا کھلانا محض ایک بے روح عمل ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ تقویٰ دراصل صرف ظاہری پہلو کا ہی نام نہیں بلکہ اس کا تعلق باطن سے ہے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، یعنی تقویٰ دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ذی الحجہ میں حج اور قربانی رکھی۔ حاجیوں کے لیے قربانی حج کے ساتھ ساتھ لازم و ملزوم بنا دیا۔ غیر حاجیوں کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ضروری قرار دیا۔ ہر نیک عمل کے لیے تقویٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ ہمارا ایک الہ ہے۔ اگر یہ روح تقویٰ نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں رسم بن جائیں گی۔ آج قربانی مال کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ہر ایک چیز دکھاوا ہے، عبادت میں بھی دکھاوا ہے۔ قربانی کریں لیکن تقویٰ کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، ترجمہ، اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اسے صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج آیت 37۔ سورۃ الحشر آیت 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی ہے بچنا، خوف خدا رکھتے ہوئے ہر وہ گناہ و حرام عمل سے خود کو بچائے رکھنا ہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ کو مادی چیزوں کی، گوشت کی، خون کی ضرورت نہیں، اور نہ اس کے آگے اس کی اہمیت ہے، بلکہ انسان کے اندر خلوص، نیک نیتی کے ساتھ شکر و بندگی کے جذبات کی اہمیت ہے۔
قربانی کی اہمیت۔ قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کر رکھا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ سورہ حج آیت 67۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ مسلم و بخاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ بخاری۔ قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے اپنی طرف سے ایک بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی تھی۔ بخاری، مسلم، مسند احمد۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی قربانی کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ ترمذی۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہمیں یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم قربانی میں دکھاوا نہ کریں، کسی کے جانور کی قیمت اس لیے نہ پوچھیں کہ وہ اپنے جانور کی قیمت لگا سکیں، یا اگر کسی نے زیادہ قیمت کے جانور لائے ہیں تو اس کے مقابلے کے لیے اس سے زیادہ قیمت نہ لگائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے اور سچے نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اگلی ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔